برطانیہ اور چین کے مابین تجارت کے ایک نئے سنہری دور کے آغاز کے دعوے پر اختتام پذیر ہونے والا برطانوی وزیر اعظم کا دورہ چین، اس دورے سے بھی پہلے برطانوی سفیر نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تاہم چین کے اس پروجیکٹ میں پہلے سے شامل بہت سے اس کی شرائط اور ممکنہ اثرات سے خوش نہیں۔ اس کی ایک مثال یوگنڈا کے دارالحکومت اور ایئرپورٹ کے درمیان اس دلدلی علاقے سے گزر کر بنائی جانے والی 51 کلومیٹر لمبی یہ سڑک ہے۔ اس روڈ کو 58 کروڑ ڈالرز کی لاگت سے چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی نے تعمیر کیا، جس کے لیے سرمایہ چین ہی سے ادھار لیا گیا۔ کمپالا کے میئر کا کہنا ہے کہ یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ بے شک یہاں جو چینی چاہے ان کمرشل بینکرز سے ہی آ رہے ہیں جن سے ہم ادھار لے رہے ہیں، لیکن اس سب کا بوجھ آخر میں یوگنڈا کے شہریوں پر ہی پڑے گا۔ ہمارے بچوں اور بچوں کے بچوں کو اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا، جو انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ چین نے ون بیلٹ منصوبے کے تحت افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور حتیٰ کہ مشرقی یورپ تک میں سرمایہ کاری کی ہے، جو اب یورپ میں بھی کی جا رہی ہے۔ برنابی کنگ جیسے تجزیہ کاروں کی رائے میں برطانیہ کو احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً دنیا کے وہ ممالک جو حساس صورتحال کا شکار ہیں۔ وہاں سے اس سڑک کو گزارنے سے کئی ممکنہ انسانی اور ماحولیاتی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جو کہ شاید تجارتی فوائد پر توجہ مرکوز کرنے سے نظر انداز ہو جائے۔ لیکن برطانیہ اور چین کے تعلقات کا ایک فائدہ بھی ہے۔ برطانیہ نے ان ممالک میں کئی سالوں کے دوران بہت کام کیا اور سرمایہ کاری کی ہے، اور برطانیہ چین کو اپنے تجربات کی روشنی میں بہتر تجاویز دے سکتا ہے۔ امریکہ چین کی تجارتی اور خارجی پالیسی کو کھلے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنا چکا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس حوالے سے خبردار بھی کیا ہے۔ چین ہمیشہ دنیا کی ترقی کرتی منڈیوں میں ترقی کے پرکشش موقعوں کا وعدہ کرتا آیا ہے، لیکن اصل میں اس کا نتیجہ قلیل مدتی فوائد اور چین پر طویل مدتی انحصار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ دنیا کی کئی ابھرتی ہوئی معیشتیں چین کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتی آئی ہیں، جبکہ برطانیہ جیسے ممالک بھی اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے کئی شکوک بھی پیدا ہو رہے ہیں جو مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہنری ریچول کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔